خود ہی کو کر بلند اتنا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ شکر ہے اس اللہ تعالیٰ کا جس نے یہ دن دیکھنا نصیب کیا۔ یہ آپ لوگوں کا دیا ہوا پیار محبت کبھی بھی نہیں بھول سکتے۔ میں راجہ عقیل امن خان صاحب کا کے ڈی اے کے چیئرمین، سابق کے ڈی چیئرمین اور صدر مسلم لیگ نون کھوریٹا، جو 2 دن سے ایئرپورٹ سے لے کر سوئے بھی نہیں اور ہمارے ساتھ ہیں، ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اہلیان درگوٹی کراس ٹوئیں کی طرف سے ان کے ساتھ ہمارے انتہائی محترم، یعنی یہ سمجھیں کہ راجہ ریاست صاحب کو اس مقام پر پہنچانے والا اگر کوئی بندہ ہے تو وہ راجہ زاہد محمود ہے، جن کی اتنی قربانیاں ہیں جن کو یہاں بیان کرنا مشکل ہے۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اپنا قیمتی ٹائم نکال کے یہاں تشریف لائے۔ جنرل سیکرٹری حلقہ چڑوئی اور سابق امیدوار اسمبلی راجہ مظہر پلوان صاحب، آپ کا شکریہ۔ چودھری عقیل امن خان صاحب، سابق امیدوار اسمبلی، اور ان کے ساتھ قاضی سفیر صاحب اور اعجاز صاحب، آپ کا بھی دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور آج آپ آئے اور آپ نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان بھی کیا، یعنی آپ نے مسلم لیگ نون کے لیے یہاں تقریر کی کہ آپ یہاں لوگوں کو ووٹ مانگا آپ نے مسلم لیگ نون کے لیے، تو آپ مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے۔ اعجاز حضور صاحب سے گزارش ہے کہ آپ سٹیج پر آئیں۔ میں ہمیشہ سچی بات اور دل کی بات کرتا ہوں۔ جب راجہ اعجاز حضور صاحب کو صدر بنایا گیا تو مجھ سے راجہ اقبال صاحب نے رائے پوچھی تو میں نے ان کے خلاف دی، لیکن آج انہوں نے میرا دل جیت لیا۔ یہ سچ آپ سب لوگوں کے سامنے کہنا میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ جو بات منہ سے نکلی ہو وہ دوسروں تک پہنچ جاتی ہے، لیکن بعض اوقات ان جیسے جو ورکر ہوتے ہیں وہ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ ہمارا انتخاب درست تھا، آپ غلطی پہ تھے، یہ آپ نے ثابت کر دیا اعجاز صاحب، اس سے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جب بھی جماعت کو ضرورت پڑی تو یہاں پہ خانقاہ کٹیڑا میں آپ صف اول پہ رہے۔ راجہ افطار صاحب آپ کا یہاں پہ، پی ٹی رفیق صاحب اور ان کی پوری ٹیم، میرے انکل ریاض صاحب یہاں بیٹھے ہیں، بچوں کے نام صاحب لے رہے ہیں، لیکن میرے والد کے سب سے قریبی دوست اور جنہوں نے 20 سال میرے والد محترم کے ساتھ، معروم کے ساتھ گزارے، اور جب بھی میں ان کے پاس بیٹھتا ہوں تو واللہ خدا کی قسم میرا دل نہیں کرتا کہ میں ان کے پاس سے اٹھوں۔ وہ چھوٹی چھوٹی خوبصورت باتیں، وہ یادیں یہ شیئر کرتے ہیں میرے ساتھ، تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں ان کے پاس بیٹھا رہوں۔ کینچی سے مالک بشیر صاحب، چیئرمین اختر صاحب، یہاں پہ تمام جتنے بھی ہمارے سب لوگ مجھے جانتے ہیں، میں سب کو جانتا ہوں۔ اگر نام لوں گا تو پھر میرے خیال میں کوئی ضروری بات نہیں کر سکوں گا، کیونکہ ٹائم بھی بہت ہو گیا ہے۔ یہاں پہ میں نے دیکھا قاری محفوظ صاحب ابھی لاسٹ ٹائم پہ میں نے دیکھے، اگر وہ بھی یہاں پہ آگے سامنے بیٹھ جائیں، دیگر ساتھی بھی اگر کرسیوں پہ بیٹھ کے بات سنیں تو بہتر رہے گا۔ انتہائی محترم میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، میں سیاست میں کسی بھی لالچ کی وجہ سے نہیں ہوں، نہ تو مجھے کسی سکیم کی ضرورت ہے۔ میں اللہ کا جتنا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے کہ میں نے غربت کو بڑے قریب سے دیکھا۔ نیچے سے اوپر جانے والا آدمی ہر آدمی کے حال کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس سٹیج پہ بندے کی کیا قدر ہوتی ہے اور کس بندے کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی بساط کے مطابق یہ خدمت خلق کا جو سفر جس کا میں نے آغاز کیا، اتنے تو بڑے یہاں پہ کوئی کام نہیں کروا سکے،
شاید کوئی پچھلی حکومت میں میرے اختلافات بھی تھے، کچھ ناراضگی بھی ہو جاتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ملک بشیر صاحب یہاں اتفاق سے ان گواہوں میں شامل ہیں کہ جدہ کے مقام پر راجہ اقبال صاحب جب عمرہ کرنے گئے تو 60-70 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے ایک وعدہ لیا تھا، میں راجہ اقبال صاحب ہم آخری کوشش کریں گے، ووٹ تو میرا بھی ہے کہ آپ صاحب کا ایک ووٹ ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ اپنا ووٹ بھی آپ کو دیں گے اور باقی بھی اپنے اہل علاقہ سے آپ کو جتائیں گے، اور 1850 کی یہاں سے وہ ووٹ لے کر گئے تھے اور 650 کی لیڈ تھی پچھلے 2016 کے الیکشن میں، تو ان سے وعدہ لیا، میں نے کہا بھائی آپ اگر جیت جاتے ہیں، پچھلے 70 سال سے میرے علاقے کا نہ تو آدمی کو ضلع کا ایڈمنسٹریٹر بنا، نہ ضلع کی زکوٰۃ کمیٹی کا چیئرمین بنا، الیان درگوٹی ٹائیں کیٹی یہاں کا جو بیلٹ ہے، کسی بھی ضلع کی سیاسی بڑی ایڈجسٹمنٹ ہم نے نہیں لی، نہ جماعت نے یعنی آزاد کشمیر کا کوئی نائب صدر ہو یا یوتھ کا کوئی کسی بڑا کوئی عہدہ دیا جائے، کسی کو مقام پہ بندہ پہنچے گا تو کوئی کام کروائے گا، حتیٰ کہ پی آر او تک بھی ہمارے علاقے سے نہیں بنا۔ یہ صرف مسلم لیگ نون نہیں بلکہ پیپلز پارٹی میں سے بھی ایسا ہی ہوا۔ تو اگر اللہ نے موقع دیا آپ کو، آپ جیت گئے، منسٹر بن گئے، تو آپ نے ہمارے علاقے سے پی آر او اور دیگر ایک دو جو سیاسی ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے وہ دینی ہے، اور اس پہ بشیر صاحب نے کہا بھائی وہ آپ کو کوئی راجپوت ہوگا، میں نے کہا بشیر صاحب ایک بندہ ملکوں میں سے ہوگا، عوانوں میں سے ہوگا، یہ وعدہ کرتے ہیں 60 لوگوں کے سامنے، اگر کوئی کینچی سے ہوگا تو یہاں سے ہم پیادل بھی جا کر اس کو کوئی درخواست دے سکتے ہیں، کوئی کام بتا سکتے ہیں، ایک بار نہیں کرے گا، دوسری بار نہیں کرے گا، تیسری بار اس کے بھائی کے ساتھ ہم شکوہ کر سکتے ہیں، والد کے ساتھ شکایت کر سکتے ہیں، تو کم سے کم شرم کے مارے ضرور وہ یہ کام کرے گا کہ یار یہ بندے بھی نہیں چھوڑتے، کو کرو۔ تو جب ہوگا ہی نہیں تو یہاں سے پیادل کون آدمی چوک صاحبہ جائے گا، حلقے کے کونے میں کالا ڈب کون جائے گا، کہاں کہاں جائیں گے، کہاں کہاں دھکے کھائیں گے۔ اس لیے ضروری اگر آپ ہم علاقے کی ترقی چاہتے ہیں تو ہمیں مقامی لوگوں کو پروموٹ کرنا ہے، وہ کوئی بھی ہو۔ یہ جو چھوٹی موٹی ہم جو اسد کی بیماری ہے ہمارے اندر، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دے رکھی ہے یا جو بھی اللہ نے دینا ہے، پچھلے الیکشن میں ہم نے دیکھا کوئی 20,000 روپیہ لے رہا ہے، کوئی 30,000 لے رہا ہے، کوئی 50,000 لے رہا ہے۔ یار میں نے کبھی نہ 20,000 لیا نہ 30,000 لیا، نہ کوئی سکیم لے کے کھائی، آج میں اللہ کا مجھ پہ سب سے زیادہ کرم ہے، تو کیا سکیمیں لینے سے آپ مجھ سے امیر ہو جائیں گے؟ یا کوئی سکیم کھانے سے 10-20,000 لے کر ووٹ دینے سے وہ بندہ امیر ہو جائے گا اور ساری زندگی وہی بیٹھ کے کھائے گا؟ اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو وہ اپنی محنت سے بڑھنا ہے، کسی بھی مقام میں۔ میں پچھلے 4 دن سے نہیں سویا، وہ جو لوگ سعودی عرب ہیں، یہ طاہر خان صاحب، یہ دیگر جو یہاں موجود وہ جانتے ہیں کہ بشیر صاحب بلکہ خود وہاں تبوک سے جدہ اور جدہ سے وہاں پہ ہوتی ہے، پچھلے 3-4 دن سے میں اللہ طول کام میں مصروف ہوں اور نہیں سو سکا۔ کسی بھی مقام پر پہنچنے کے لیے آپ کو اپنی محنت اور اپنے اندر جان ڈالنی ہے اور اپنے اندر کانفیڈنس رکھنا ہے۔ یہ جو بھی آپ کسی لیڈر کے ساتھ ہم چلیں، نعرے لگائیں اور اس کے بدلے میں 20,000 30,000 50,000 یا 1,00,000 روپیہ ہم لے رہے ہیں، اس کے بدلے میں وہ بھی قیمت ہم نے ادا کرنی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، میں نے 15 سال کی عمر میں محنت کی ہے، 22 سال ہو گئے مجھے گھر کا نظام چلا۔ لیڈر گھر کا لیڈر ہوتا ہے، جو گھر کا کام، لیڈروں میں فرق ہے، جو یہاں پہ سب لوگ لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں جو بندہ گھر کا نظام چلا رہا ہے، جس کو گھر کی فکر ہے، 2-4 آدمیوں کا وہ تو لیڈر ہے یا نہیں؟ گھر کا تو لیڈر ہے نا جی۔ تو 22 سال کی محنت کے بعد مجھے جو پھل ملا اللہ نے دیا، مجھے وہ 22 سال میں نے وہ قیمت ادا کی۔ محمد علی، میں آج عقیل صاحب سے یہ میں نے بات شیئر کی کہ
محمد علی جو ہے وہ پاکستان کی دنیا کا بیتاج بادشاہ مانا جاتا ہے اور اللہ کی مہربانی سے وہ مسلمان بھی ہے. تو اس کا ایک مقابلہ ہوا، وہ امریکن نسل تھا، تو میں نے پڑھی بات وہ برطانیہ کے کسی باکسر سے، تو اس پہ انعام جو تھا وہ $10 کروڑ تھا. اللہ کی مہربانی سے 1 یا 2 پانچ میں محمد علی جو ہے وہ مقابلہ جیت گئے، اور جو دوسرا تھا اس کو بلیڈ شروع ہو گیا اور وہ نہیں لڑ سکا، حالانکہ میرے خیال میں 30 یا 35 منٹ ہوتے ہیں. تو صحافی نے اس سے سوال کیا، اس نے کہا بھئی محمد علی یہ تو بڑا آسان کام ہے، 2 منٹ میں $10 کروڑ، یعنی اتنی آمدن جو 2 منٹ میں 10 کروڑ مل رہے ہیں. اس نے کہا یہ 2 منٹ میں نہیں مجھے ملے، میں نے 22 سال یہ پنچ بنانے میں جو لگائے نا اس کی قیمت آج وصول کر رہا ہوں. جو 22 سال اس نے عمر میں جو اس نے پریکٹس کی، جو اس نے تیاری کی وہاں پہنچنے کے لیے، تو اس کی قیمت آج میں وصول کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سوئے رہیں، آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ الیکشن بھی جیت جائیں، آپ گھر میں بھی خوشحال ہو جائیں، آپ کچھ بھی نہ کریں، کہیں جی کوئی بات نہیں جی، صبح اٹھیں کپڑے پہنے بازار میں گئے 2-4 باتیں کی، گپ شپ لگائے، شام کو آگے جناب کو بندہ خوشحال دیکھا تو اس کی قیمت شروع کر دی. یہ بالکل آسان کام ہے. لیکن حقیقی دنیا میں، حقیقی زندگی میں بندے کو سبق سیکھنا چاہیے کہ اگر یہ بندہ آگے گیا ہے تو مجھے اس کو فالو کرنا چاہیے کہ وہ کیسے گیا ہے. ہمیں بجائے ان لیڈروں سے یہاں پہ پیسے لے کے ضمیر بیچنے والوں سے یہ سوال ہے، ہم نے دیکھا ہے یہاں پہ کہ کیا جو آپ نے پچھلے الیکشن میں پیسے لیے وہ ابھی ہیں یا ختم ہو گئے؟ ابھی نہ کام کریں بھائی، لیے تھے پچھلے الیکشن میں 50,000 روپیہ لیے تھا، بیٹھ کے کار کھاتے رہے، وہ کتنا عرصہ کریں گے آپ؟ 2 دن کا تو ویسے بھی آرام کی کمائی زیادہ دیر نہیں چلتی. تو یہ ضمیر فروش ابھی جو پیسہ لے کے نکلے ہیں لوگوں کا ضمیر بیچنے کے لیے، ان کے ساتھ ہم نے مقابلہ کرنا ہے. اپنے آپ کو ہم نے تبدیل کرنا ہے آنے والی نسلوں کے لیے. میں یہاں پہ چیلنج کرتا ہوں، زندگی میں اگر میں کوئی ایسا آرام کا روپیہ ہوں، آپ کا ہاتھ اور میرا غالبان ہوگا. جب بھی بات ہوگی آپ کے مفادات کی ہوگی. میرے گھر کی روڈ میں نے اپنی جیب سے بنوائی ہے. کئی بار اقبال صاحب نے پوچھا وہ میں آپ کی روڈ میں کہا آپ وہ کام کرے جو مفاد عامہ کا ہو. راجہ نثار صاحب نے مجھے پوچھا بھئی آپ کا کوئی کام ہے؟ کہا ہمیں ٹرانسفارمر چاہیے. اور یہاں پہ دوسرے قبائل کے عوام بھی رہتے ہیں، تو اللہ کی مہربانی سے ہم نے ان کے گھر بھی بجلی پہنچائی ہے. اور جو وہاں پہ خرچہ وہ بھی جیب سے دیا ٹھیکیدار کو. 45,000 روپے میں نے جیب سے دیا، محلے سے یا کسی بندے سے نہیں لیے. کیوں؟ کہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ایک آدمی کروڑ پتی رہ رہا ہے، اس کے ساتھ ایک مزدور آدمی دیہڑی دار رہ رہا ہے. ٹرانسفارمر جل گیا جی، چلو جی 500 روپیہ اکٹھا کرتے ہیں. شرم آنی چاہیے ہمیں کہ ہمیں اگر اللہ نے دیا ہوا ہے اس میں سے اگر وہ 5,000 میں دے دو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ 500 غریب سے ضرور لینا ہے، وہ دیہڑی لے جو لگا کے آیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں اللہ نے دیا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے خرچ کریں تو اس میں اور زیادہ اضافہ کریں گے اللہ تعالیٰ. بات نیت کی ہوتی ہے. ہمارا مقابلہ ان مکاروں کے ساتھ ہے، ضمیر فروشوں کے ساتھ ہے. ہم نے جس جماعت کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں جو کردار میاں نواز شریف صاحب نے ادا کیا ہے وہ کسی نے بھی نہیں کیا. میرے قائد میاں نواز شریف نے آزاد کشمیر کے اندر 11 سے 22 ارب بجٹ کیا. انہوں نے تو پیسہ دیا انہیں. لیکن جو سیانے منسٹر تھے ان کے حلقوں میں جائیں تو دیکھیں بڑے کام ہوئے جی. تو بد نصیبی سے ہمارے جو یہاں کام نہیں ہو سکے، ہمارا علاقہ بیک وارڈ ہے. اس کے لیے کوئی باہر سے آ کے لوگ نہیں چینج کریں گے، ہم لوگوں نے ہی چینجنگ کرنی ہے. چھوٹے چھوٹے اختلافات ان کو ہم نے ختم کرنا ہے. اللہ کے ہاں بھی ہم نے کوئی جواب دینا ہے. مرنا ہے، اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے. ہم یہاں بندہ مر جائے پیچھے رو رو کے جی بندہ بڑا چنگا سی مری ہے جی، وہ بول ہی نہیں. تو جینا میں تو سکھا نہ سائے نہ کہندے نا، اس کا پیڑا تو دنیا پر پیدا ہی نہیں ہویا. کچھ نہیں بولی.
تو یہ جو تبدیلی ہے دیکھیں جی، اگر کوئی روڈ بنے گی، ہمیں برادری کے نام پہ جو بیوقوف بنایا جاتا ہے، کیا جو روڈ بنے گی صرف وہاں پہ کوئی راجپوت گزرے گا؟ وہاں پہ جاٹ بھی گزرے گا، وہاں پہ ملک بھی گزرے گا، وہاں پہ مغل بھی گزرے گا۔ ہم نے اگر علاقے کی ترقی اور اس کی خوشحالی کو دیکھنا ہے اور اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، تو برادری ازم سے پاک ہو کر، جس طرح چودھری اشفاق صاحب یہاں بیٹھے، یا ان پچھلی دفعہ بھی انہوں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا، ناراضگیاں بھی ان کی، لیکن انہوں نے اس برادری ازم کی لعنت کو ٹھوکر مار کر مسلم لیگ نون کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا تھا 2016 کے الیکشن میں۔ تو ابھی عقیل صاحب بھی ہیں یا دیگر یہاں پہ ملک بشیر صاحب اور کینچی میں جو، ہاں اگر ہم الیکشن نہیں جیت رہے یا کچھ ہمارے اندر بھی خامیاں ہیں، ہمیں اپنی صفوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا ہے، جس کا جو جائز مقام ہے اسے ملنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں جی کہ اگر میری وجہ سے ایک ووٹ بھی ٹوٹ گیا تو میں جماعت کا دشمن ہوں، بلکہ اس کا دوست نہیں ہوں۔ یہ میری طرف سے دشمنی ہے جماعت کے ساتھ، میں جماعت کا ہمدرد ہوں، اگر خیر خواہ ہوں، تو مجھے اس ذمہ داری کا مجھے احساس ہونا چاہیے کہ میری وجہ سے یہاں کوئی بھی ووٹ نہ ٹوٹے۔ آج جو اوورسیز کے اندر میرے دوست ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، راجہ مرتضیٰ صاحب، ان کے بیٹے عمران سعودی عرب سے، ساجد صاحب، عابد صاحب، راجہ میرے انتہائی قریبی دو راجہ اسد بشیر صاحب میرے پڑوسی بھی ہیں، ان کا حق بنتا ہے، انہوں نے سوشل میڈیا پہ بڑا کام کیا۔ یہاں بھی مظہر پروان صاحب بھی بول رہے تھے جی، مجھے بھی انہوں نے کال کی، سب دوستوں کے ساتھ رابطے میں رہے اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے جس میں ہم سب بیٹھے۔ یہاں پہ جتنے بندے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، سب نے، کس کس کا نام لے میرا، آپ سب نے آج جو ہے جو میرے لیے سب ہی محترم ہے، میرے لیے سب دوست محترم ہے، یہ علاقہ محترم ہے، آپ لوگ محترم ہیں۔ زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کے مفادات کی بات ہو اور میں پیچھے ہوں۔ انشاءاللہ تعالی جہاں پہ آپ لوگوں کا پسینہ گرے گا اور وہاں پہ میرا خون بھی گرے گا۔ یہاں پہ میڈیا کے دوست ہیں، طالب صاحب، آپ کو ہم سعودی عرب میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، مظلوم اور غریب لوگوں کی آواز ہیں آپ۔ میں جلال صاحب آپ کا، نثار صاحب آپ کا، آپ لوگوں کی میں سب کے سامنے کہہ رہا ایک دن آپ کی سپیشل دعوت کروں گا، کیونکہ جو آپ کردار ادا کر رہے ہیں اس کے اعزاز میں خوبصورت ایک دن آپ لوگوں کے لیے سپیشل ضیافت کا اہتمام کیا جائے گا خراج تحسین کے طور پہ، کیونکہ جو ہم باہر لوگ پردیش میں بیٹھ کے بھی دیکھتے ہیں، آپ آواز ہے ہماری، پہچان ہے ہماری۔ 10 تاریخ کو انشاءاللہ مسلم لیگ نون کی فتح ہے، شیر کی فتح ہے۔ چودھری یاسین صاحب اس وقت بخلاٹ کا شکار ہیں، کہتے ہیں جس نے ایک آدمی کا قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور اس حلقے میں 2 دفعہ انسانیت کا قتل ہوا ہے، یعنی 2 آدمی، مطلب یعنی 2 بار انسانی جانوں کا جو قتل ہوا ہے، اور وہ پھر پتہ نہیں کس منہ سے دوبارہ یہاں سے ووٹ مانگنے آ رہے ہیں۔ لوگوں نے ووٹ کی پرچی سے ان کو جواب دینا ہے۔ یہاں پہ جتنے بھی ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں، جان، رضوان، آپ سب ساتھی، عبد المنان، آپ نوجوانوں نے آگے بڑھنا ہے، ان چیزوں کو روکنا ہے۔ تو شوکت فرید صاحب پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں جو ہمارے مادہ مقابل، آپ یہ دیکھیں، ستم ظریفی یہ دیکھیں، جہاں پہ 2 بندے مار گئے، ووٹر مار گئے، پولنگ بند نہیں ہوئی، پولنگ وہاں پہ بند نہیں کی انہوں نے کہا ابھی ٹھپے مارو، اور 1500 ووٹ نکالا اس دن۔ یہ تھی ان کی ہمدردی اپنے لوگوں کے ساتھ۔ پھر چڑوئی کے اندر اپنی کامیابی کا جشن بھی بن گیا، بھائی مبارک ہو، ہم جیت گئے ہیں جی، 1500 ووٹ وہاں سے لے کر آئے۔ جب کوٹلی پہنچے تو دیکھا وہ ہم تو ہرے ہوئے ہیں، پھر پریس کانفرنس آگے کی جی کہ اوہ جی بڑا ظلم ہو گیا جی، بندے مار گئے۔ تو جب جشن بنا رہے تھے اس وقت آپ کو یاد نہیں آیا؟ ایسے مفاداتی لوگ جو صرف کرسی کے لیے میدان میں نکلے ہیں۔ دوسری طرف دیکھیں راجہ ریاست صاحب جو ہیں، ان سے بہت سارے ہمارے عزیزوں کے، میرے بہت سارے ساتھیوں کے گلے شکوے تھے، لیکن سچ یہ ہے کہ انہوں نے ان کو دور کیا۔ راجہ ریاست صاحب نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں، اس کے بعد اگر آپ کو
مایوسی ہوئی تو پھر آپ میرے ساتھ نہ چلیں. آپ نے کبھی میرا ساتھ ہی نہیں دیا. اللہ نے مہربانی کی, ان کو ٹکٹ دیا, میری جماعت نے ان کو ٹکٹ دیا, میں جماعتی کارکن ہوں. جب بھی جماعت نے ٹکٹ دیا تو میں جماعت کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا. حالانکہ بعض اوقات بہت سارے دوستوں ساتھیوں کے لیے شکوے بھی ہوں گے, لیکن میں نے اپنی سیاست کا آغاز ہی مسلم لیگ نون سے کیا ہے. میں اس جماعت کو مرتے دم تک نہیں چھوڑ سکتا, چاہے میرا ایک ہی ووٹ کیوں ہو. راجہ نصیر صاحب جو درگوٹی سے تشریف فرمائے, راجہ شاہد صاحب, راجہ اعجاز صاحب کی ٹیم کے آپ سب لوگ ہیں. بھائی ان کا نام لیا تو آپ ان کی ٹیم ہے جی ساری. ماشاءاللہ آپ کی محنت تو ظاہر نظر آ رہی ہے یہاں صاحب دوستوں کی, ساتھیوں کی. آپ صاحب کا شکریہ, ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ, جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہیں. ہم نے پلاننگ کرنی ہے ابھی انشاءاللہ. اعجاز صاحب آپ ٹیمیں تشکیل دیں, جو دیگر ہمارے دوست ساتھی. جی یونین کونسل کا صدر ان کی ذمہ داری بنتی ہے. باقی بھی جی صاحب اگر دیکھیں, جب تک متحد اور منظم ہو کر ہر آدمی اپنے حصے کا دیا نہیں جلائے گا, یہاں سے سیٹ ہم نہیں جیت سکتے. یہ فلمی بات ہوتی ہے, ایسے ہی چھوڑ دیں. یہاں ہم یہ سارے مسلم لیگی یہاں بیٹھے ہیں آج, دوسری جماعت کے بندے مجھے نظر نہیں آ رہے. تو مسلم لیگ کے جو کارکنان ہیں, ہم نے ایک دو بھی اگر ووٹ زیادہ کی بنائے تو اللہ کی مہربانی سے الیکشن جیتنا کوئی مشکل نہیں ہے اس وقت جو موجودہ حالات ہیں. کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کافی ناراض ہیں. مقابلہ ہمارا چودھری یاسین صاحب کے ساتھ ہے, ٹف مقابلہ ہے, لیکن مسلم لیگ نون کا انتخابی نشان شیر ہے. تو شیر کے بارے میں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ دو دوست جا رہے تھے, بڑا مزہ یہ رہتا ہے. تو ایک دوست سے پوچھا, یار اگر شیر آ جائے تو کیا کریں. میں پنجابی میں اپنی زبان میں پوچھا, یار اگر شیر آئی ہے تو کیا کرا. اس ہے بوٹے پر چڑی جو ساں, اس ہے بوٹے پر تو نہیں چند دینا جلا آئی جائے, وہ چنے اساں پوڑی کنسی, اسا نسی جو سا نسن بھی نہیں دینا, اسا کتا چھال ماری جو سا وہ بھی نہیں مان دینا. اسا کیا تھا پھر کیا اسی اسا ہے جلے شیر آئی جائے, اسا نہیں مرضی ہونی ہے جڑی یا چاہے ہوئی کرنا. تو ہن شیر میدان ہی چاہے, شیر ہی کرسی انتخابی نشان شیر ہے تو شیر جتسی. اور مسلم لیگ نے جڑیاں یہ تساں نظر آ رہی ہیں نا 6-7 سیٹاں, انشاءاللہ یہ 2 سیٹیں مسلم لیگ نون جتسی. اور مسلم لیگ نون اقتدار ہی چوسی آن والے 6 مہینے سال نے اندر, جڑے حالات پاکستان ہی نظر آئی رہے. اس واسطے ہے کہ پی ٹی آئی نہیں جڑی تھا حکومت گورنمنٹ بنی ہوئی ہے اس ویلے. عقیل صاحب پہلے ماڑے تو پہلے گل کی دسی ساری, وہی وہ اس وقت انتشار نہ شکار. انہیں یہی نہیں پتا وزیر اعظم جناب نیازی صاحب کیوں نیازی صاحب بنے, انہوں نے مجھے پتہ ہی کو نہیں کہ میں وزیر اعظم بنی ہوں. یہ تاریخ نہ پہلا واقعہ ہے, وزیر اعظم بننا لیکن نہیں پتا میں وزیر اعظم ہوں. تو اس واسطے گروپنگ ہے. تنویر الیاس صاحب بھی میدان ہی چاہن, دیگر بھی تو ہو سکنا جدورنا یہ نوس تبدیل ہوا تو مسلم لیگ نون نے ووٹاں کی لوڑ بنایا. تو راجہ ریاست صاحب اپوزیشن ہی نہیں ہونے بلکہ حکومت ہی چوسن اور اقتدار ہی چوسن انشاءاللہ تعالی, اور منسٹر ہو سن اس حلقے. راجہ ریاست صاحب آج بڑی خوشی نہیں گل ہے, اس کوئی شک نہیں کہ اتنا نائم سداد صاحب نے چانے والے لوگ موجود ہیں. آج انہوں میرپور نے اندر راجہ فاروق حیدر صاحب نے نال بیٹھ کے انہوں نے آج اللہ تعالیٰ نے مہربانی نال انشاءاللہ مسلم لیگ نون جوائن کری کنسن. انہوں نے نال راجہ یاسین صاحب بھی راجہ ریاست صاحب کی اس مبارکباد پیش کرنے ہیں. میں انہوں نے کیا کیا جتنا تساں اساں کی بہت ضروری ہو سی اتھا اس تساں کی بلاساں اساں تساں ٹائم ضائع نہ کرنے گے انشاءاللہ تعالیٰ. درگوٹی کراس نے جڑے شہر ہیں نا یہ ووٹ بنانے جانے نا تب زیادہ تنگ نہ کرنے گے. جتنا کو بہت ضروری کو بندہ تکیا ہوئے یہ اساں نہیں گل نہیں بوئی نا اور راجی اور نہیں بوئی سی تو اتھا بلاساں. باقی جتنے بھی ٹرائیں درگوٹی کینٹھی نے جتنے مسلم لیگ نون نے کارکنان وہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی نال ووٹ کی اضافہ کرسن اور غیر ضروری طور پر زاہد محمود صاحب سے پیغام دے انہوں کی کہ اس تسیں تنگ نہ کرنے گے. اساں کی اپنے اندر اپنی صفن اندر اتفاق اور اتحاد قائم رکھنا. کسا بندے نے اگر کوئی گلہ شکوایا اگر ماڑے تو اگر کوئی بندہ ناراض ہے اور جو دیگر دوستانی ذمہ داری ہے وہی اس کی راضی کری شنہ اس اختلاف کی ختم کرنا. انتشار پھیلانا نہیں چاہیے بلکہ انتشار کی ختم کرنا چاہیے.
عزت ذلت دولت شہرت ہر چیز اللہ کو ہے. اگر اس تے بیٹھے ہوئے ہیں اس اللہ تعالیٰ نے مرضی نال بیٹھے ہوئے ہیں. سدا نہ دولت رہنی نہ جوانی رہنی کچھ بھی نہیں رہنا اللہ نہ نام اللہ نے رضا نہیں خاطر ہمیشہ گل کرنی چاہیے. جس طرح میں تساں سارے نے باندھا ہے اعجاز صاحب نے گل کی ماڑے گھر اعجاز صاحب اس گل کی منسن کے تاریخ کدا کسا بندے کم نہیں کیتا ہونا جیڑی دل نہیں گل سی. یہ صاف گول جڑے لوگ ہونے ہمیشہ سچی ٹھیک ہے غلطی ہوئی میں انسان ہوں میں بھی غلطی نہ پتلا میں ممکن ہے کسی جگہ پر بشیر صاحب نے خلاف گل کری ہوں وہی جڑی گل کوئی ایسی بات نہیں ہے تو وہی ٹھیک ہے بشیر صاحب وہی ختم کرو سی کہ انہاں گلاں کی اور دلاں وچ نفرتاں پھیلانے رہی ہے یہ چنگی گل نہیں. اللہ پاک اساں سارے نے اندر اتفاق اور اتحاد نصیب کرن. ٹائم بہت ہوئی ہے تساں جتنے بھی دوست ساتھی ہو تساں جڑی عزت دیتی اساں کی جڑا پیار دیتا جڑی محبت دیتی اس کی کدا بھی نہ بھولی سکنا میں. ہاں ظالم کدا ماڑا بھائی بھی ہوا تو اس نے ساتھی نہ بنی سکنا. تو اگر مظلوم ایک عوان ہے جڑا ہویا اس نے نال کھڑا اس نے بھائی نے نال نہ کھڑا ہونے لگا. اگر کسی بندے کی یہ توقع ہے میں پٹھ کرا تو میں نال ہوں اس واسطے معذرت جڑا جس نے کوئی زیادتی کی تھی اس نے نال کھڑا ہو بہت ساری دنیا ناراض ہوئی ہے خلاف ہوئی. اسامہ تسام جتنے ساتھی ہوئے رکھیا نہ کہ نہ سارے نہ. ہاں راجہ مقبول رو کھلتے اس نے روح میانا جی انہوں بڑا کردار ادا کیتا گلاں اساں سیاسی تے دنیا شروع کر دیتی. اگر کسی ساتھی نہ دوست نہ رہی یا ارسلان او معذرت یہ کو ناراض نہ ہوئے. میں 4 دن تو جانا رہا اور نیند بھی بڑی آئی بھی تھکاوٹ بھی بڑی ہے. تو میں چاہساں کہ ہوں اساں میرے اس 2 سال نے سفر جڑا بیرون ملک میں 2 سال گزارے اللہ تعالیٰ شاید دولت دیتی لیکن بہت ساری چیزاں ایسیاں بھی اللہ تعالیٰ کی گیاں جنہوں نے منتائی صدمہ یا دکھ ہے. نہایت ہی محترم میرے 2 چاچے اس دنیا تو چلے گئے. اس تو علاوہ اور کافی عزیز و کارب اس ٹائم اندر ایسے ہمدرد لوگ بھی چلے گئے جنہوں نے دکھ درد دل وچ موجود ہے. انہوں واسطے دعائے مغفرت اساں کرنی. ٹول والے بندے اتھا آخیا جی میں ٹول جلی دا مارنا میں خیر نہیں اتھا نہیں مارنا ٹائم تسوں اس واسطے کہ اساں کو ایسا معاملہ ہے اس کی طریقہ دسی اس دکھ بھی ہے نال. بہرحال ایک سیاسی مول سی راجہ ریاست صاحب سپیشل ریکویسٹ کی تھی انہوں نے کال کی تھی انہوں نے آخیا تساں میرے بھائیوں تو زیادہ عزیز ہو تساں آؤ ہر صورت ہی چاہو. پچھلے جنرل الیکشن ہی انہوں نے بہت کالا بلکہ انہیں اعجاز صاحب بھی کال کری تھا آخیا بھائی میری کال کرنے تو بعد فوری کٹی تو انہوں نے کال کی انہوں نے کال کی تھی میں نہیں مطلب ہوں پچھلے 4 دن تو ماڑا ریاست صاحب نے کوئی رابطہ نہیں سی انہوں نے رابطہ رہا ہماری گل ہی نہ ہوئی سکی. پچھلے 4 دن میں مصروف سے انہوں نے بھی رابطہ نہ کر سکیا. بہت سارے ساتھی ایسے بھی ہیں شاید کسی نے گلا شکوا ہوا ہے. میں لاسٹ ٹائم پر جلا آیا کوئی شاپنگ بچے فیملی نال سی لوگ بندیاں نے میسج نہ سنی سکیا. کوئی ذاتی زندگی نے بھی ظاہر مصروفیات ہونی ہیں سفر بھی ایسا اس واسطے بھی معذرت خوایا کیونکہ بعض اوقات بندے نے دل آزاری ہوئی جنہیں یہ بہت بڑے ہوئیے تو پھر ایسا نہیں گلا نے جواب نہیں دینے. لیکن یاد رکھو کہ تساں کی نہیں پتا ہوئے اگلا کیڑے حال وچ ہے. بندے فون مارنے ہو بندہ بعد گیا تساں تھر اسی پہ ہی روئے رہا اس ماڑا فون نہیں چکیا تساں غائب نہ علم اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاننا. شاید بندہ کیڑی مشکل ہی ہے ممکن ہے بیچارہ تھا گڈی ماری تھانے ڈکیا ہوا تھا اساں اس کو رسے ہوں گے وہ فون مارے نے 10 باری چکی کوئی وہ 100 مسئلہ کیس بڑی سکنا. تو اللہ تعالیٰ اساں کی اپنے ایمان پر پورا اترنے توفیق عطا فرمان. دعائے مغفرت واسطے ہے اتھے میٹ عزیز اور اللہ نے جنت نصیب کرا ہے اور میرے 2 چاچے منشی بشیر اور جتنے بھی اساں عزیز و قارب میرے اتھے نہ ہونے نہیں وجہ اتھے نہ ساں پیچھا فوت ہوئے انہاں واسطے مشترکہ طور پر اساں دعائے مغفرت کرنے کراچ بھی تقریباً جیسا اور بھی دیگر ٹوائن اندر جتنے بھی ہیں پھر دعا